کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر عقل و شعور عطا فرمایا، علمہ البیان، قوت گویائی اور قوت بیان رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ نعمت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قوت گویائی، اسپیکنگ پاور اور اپنے معافی ضمیر کو منتقل کرنے کی قوت عطا فرمائی۔ دوسرے حیوانات سے جو چیز انسان کو ممتاز کرتی ہے وہ عقل و شعور اور ادراک کے علاوہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوان ناطق بنایا ہے اور قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ اس تمہید کے بعد یہ بات بھی رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن ذیشان کے اندر بطور سبق عطا فرمائی کہ اگرچہ زبان ہمیں ملی ہے لیکن اس زبان کو، اس قوت گویائی کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزاریں گے تو ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ نعمت یا کوئی بھی نعمت مل گئی اور اب جو ہے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، سوال نہیں ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ سماعتیں، بصارتیں، یہ دھڑکنے والا دل، یہ سب چیزوں کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مسئولیت ہوگی اور پوچھا جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو جملہ تم نکالتے ہو، فرمایا کہ وہ ایک ایک لفظ کرامن کاتبین موجود ہیں جو اسے محفوظ کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، انسان کے بہت سارے جو گناہ ہیں ان کا صدور انسان کی زبان سے ہوتا ہے۔ انسان غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، بہتان بازی کرتا ہے، اور یہ اتنے مہلک گناہ ہیں اور یہ اتنے خطرناک قسم کے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اپنی نیکیوں کو برباد کرتا ہے اور اپنے برکات کو ختم کرتا ہے۔ جو اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں اس کی طرف آ رہی ہوتی ہیں وہ نعمتیں اور رحمتیں رک جاتی ہیں۔ انہی زبان کے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ جسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر سے تعبیر کیا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم والا اخبرکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں، کبیرہ گناہ جس کو کہتے ہیں، اور اس کو تو کبیرہ کا بھی اکبر فرمایا، اکبر الکبائر، بڑے گناہوں کی طرف تمہیں متنبہ کروں اور تمہیں خبر دوں کہ وہ کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقول الزور، تین چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ اکبر الکبائر ہیں۔ فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں یکتا ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کف کہتے ہیں برابری کو، کوئی اس کا برابر، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ تو فرمایا بڑا گناہ یہ ہے۔ دوسرا فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جھوٹی بات کرنا، جھوٹی قسم کھانا اور جھوٹی بات کو جاری رکھنا، یہ فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ حضرات گرامی، یہ آج ہماری مسلم سوسائٹی میں، مسلم معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر اتنا زیادہ یہ گناہ بڑھ گیا ہے کہ اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس گناہ کو بھی کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جس کو اکبر الکبائر کے اندر شامل فرمایا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ ام الخبائث، تمام خباثتوں اور بیماریوں کی جڑ ہے کہ انسان جو ہے وہ جھوٹ بولے۔ اس ایک جھوٹ کی وجہ سے، اس ایک جھوٹ کے پیچھے انسان، ایک گناہ کے پیچھے انسان 100 گناہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے، ایک پوری چین ہوگی، آپ کو جھوٹ ہی جھوٹ بولنے پڑیں گے اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے۔ اس لیے اگر انسان اس ایک گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو سمجھے کہ بہت سارے گناہ اس کے بچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میں ساری کی ساری برائیاں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوں، کوئی ایسی بات فرمائیں کہ سب سے پہلے میں اس کو چھوڑ دوں، ایک ایک کر کے میں چھوڑوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ایک کام کر لو کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس شخص نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اس کی شراب بھی چھوٹ گئی، اس کے سارے گناہ ایک ایک کر کے چھوٹتے گئے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آتا، حضور پوچھتے کہ تم نے یہ کام کیا ہے؟ اس نے وعدہ کیا تھا میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ایک صرف بات کہی تھی، اس ایک بات کی برکت سے، ایک گناہ کو چھوڑنے کی برکت سے اس کے سارے گناہ چھوٹ گئے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے، زمینی حقائق کو دیکھیں آپ، ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک جھوٹ کی وجہ سے 100 گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کو چھوڑ دو۔ قرآن نے دیکھیں کیا کہا، لعنت اللہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ قرآن کا متن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ ہم کسی پر لعنت انفرادی طور پر نہیں بھیج سکتے، شخص معین پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، لیکن فرمایا کہ جو جھوٹے ہیں، جو ظالم ہیں، قرآن مجید فرقان حمید نے اجتماعی طور پر ان ظالموں پر، ان جھوٹوں پر لعنت بھیجی ہے۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، فرمایا جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت سے دور ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو تاجر، دو بزنس مین جب آپس میں لین دین کرتے ہیں اور لین دین کرتے ہوئے دونوں سچائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ بھائی میرا یہ سودا ہے اور اس کی پوری حقیقت بتاتا ہے، دوسرا اس سے وعدہ کرتا ہے پیمنٹ کا یا کسی بھی چیز کا، وہ حقیقت حال بتاتا ہے۔ فرمایا کہ جو حقیقت حال بتا کر اس میں جھوٹ کو شامل نہیں کرتے ہیں تو فبورک لہما، فرمایا اس تجارت کے اندر، اس بے کے اندر، اس کانٹیکٹ کے اندر، اس معاہدے کے اندر اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دونوں کے لیے برکت شامل حال ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، یہ چیز کو غلط بیانی کرتا ہے، وہ پیمنٹ کے حوالے سے وعدہ کوئی اور کرتا ہے، پھر چیک باؤنس ہوتے ہیں، کیا کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بولا کچھ اور جاتا ہے، بعد میں کیا کچھ اور جاتا ہے۔ یہی تو مسلمانی ہے۔ مسلمانی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مسجد کے اندر آئیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے یہاں سے باہر نکلیں، ہماری مسلمانی اس مسجد تک ہے بس، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان تینوں کے اندر کسی کا تعلق عبادت کے ساتھ نہیں ہے، سب کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بتائیں، ان میں سے کسی کا تعلق عبادات کے ساتھ نہیں ہے کہ اس نے تسبیح اتنی کم پڑھی ہے، اس نے نفل اتنے کم پڑھے، وہ منافق ہے۔ تینوں کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے۔ فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ کون سا وعدہ، کون سا وعدہ صحیح، تو وحی الہی تو نہیں اتری، ختم، بول دیا تھا بول گیا، رات گئی بات گئی، کون سا وعدہ۔ جب ہمارے سربراہان مملکت ملک کے امور و نظام کو چلانے والے قوم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کہیں گے
تو وہ قوم تو وہی کرے گی جو ان کے سربراہ کر رہے ہیں، انہی کو ووٹ دیا ہے اور انہی کے ساتھ سلسلے میں چلیں گے۔ تو فرمایا کہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے، بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ تیسری جو منافق کی نشانی بتائی ہے اس کا تعلق بھی حضرات گرامی معاملات کے ساتھ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے تو وہ امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ یہ تین نشانیاں بتائیں، فرمایا جس کے اندر یہ تین نشانیاں ہیں وہ پکا منافق ہے، اور فرمایا کہ بندہ مومن جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ کیا مومن ڈرپوک اور بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے۔ کیا بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا کیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایمان اور جھوٹ دونوں جمع ہو جائیں، کسی کی طبیعت کے اندر خوف ہو سکتا ہے، کوئی چھپکلی کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے، کسی کی طبیعت کے اندر بخل ہو سکتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سارے اللہ کے نبی جو ہے وہ سخی ہوئے ہیں، سارے اللہ کے ولی سخی ہوئے ہیں، کوئی اللہ کا ولی بخیل نہیں ہوا ہے۔ فرمایا یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کہے میں مسلمان بھی ہوں اور جھوٹا بھی ہے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ وہ تو اللہ کی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت سے دور چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ بندہ مومن کو کسی حال کے اندر جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک میں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا کہ وہ شخص جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرے، فرمایا میں اس کو جنت کے اندر ایک گھر کا وعدہ کرتا ہوں۔ فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے، فرمایا کہ جو مزاح کے اندر بھی کبھی جھوٹ نہ بولے تو میں اس سے وعدہ کرتا ہوں، انی زعیم ببیت فی وسط الجنہ۔ فرمایا کہ مزاح کے اندر بھی جو بندہ، حضور نے فرمایا مزاح میں بھی کرتا ہوں، حضور علیہ السلام بھی مزاح فرمایا کرتے تھے، لیکن اس زبان حق ترجمان سے مزاح کے اندر بھی کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ حضرت ابن عامر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے ہوئے تھے، میری والدہ، میں چھوٹا تھا، میری والدہ نے مجھے بلایا، بیٹا ادھر آؤ، ادھر آؤ، بچوں کو نہیں بلاتے، بیٹا ادھر آؤ میں تمہیں یہ چیز دوں گی، ادھر آؤ میں تمہیں یہ چیز دوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ سے پوچھا کہ کیا دیں گی آپ بچے کو؟ عرض کی یا رسول اللہ کھجور دوں گی۔ فرمایا کہ اگر تم کچھ نہ دیتی تو یہ تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا، یہ تمہارے نامہ اعمال میں۔ ایک شخص جو خالی چادر کر کے جو ہے جانور کو بلا رہا تھا، ایسے نہیں کہتے خالی اس کو بتاتے ہیں کہ چارہ ہے اس کے اندر، فرمایا یہ تم دھوکہ دہی کر رہے ہو، یہ تم فراڈ کر رہے ہو، یہ تمہارے نامہ اعمال کے اندر جھوٹ اور فراڈ لکھا جائے گا۔ آپ سوچیں کہ ہمارا دین اسلام کسی بے زبان جانور کے ساتھ، کسی بچوں کو بلانے کے لیے، جیسے ہم بہلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے کہتے ہیں کہ بیٹا اب باہر جاؤ میں تمہیں دوں گا، فرمایا نہ، بالکل کبھی بھی مزاح کے اندر، بچوں کے اندر، کسی بھی چیز کے اندر جو ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو یہ حدیث پاک سناتا ہوں، حضرت حکیم بن اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل ویل ویل، 3 مرتبہ فرمایا، لمن یحدث فیکذب لیضحک القوم۔ نوجوانوں کے لیے خاص طور، نوجوان توجہ فرمائیں، دوستوں میں بیٹھے ہوئے گپ شپ چل رہی ہے، انجوائے کر رہے ہیں، چل کر رہے ہیں، سب کچھ کیجیے، آپ انجوائے کریں، چل کریں، انجوائمنٹ کریں، سب کچھ کریں، لیکن بیٹا یاد رکھ لیں کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ مزاح کے اندر بھی، مذاق کے اندر بھی، تفریح کے اندر بھی، کسی بھی صورت کے اندر، فرمایا جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کی زبان جو ہے، اس کی زبان کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ جھوٹ بول کر روزی کما رہا ہے تو اس کی روزی کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہماری روزیوں کے اندر آپ دیکھیں، نیچے سے لے کر، نیچے کلرک سے لے کر اوپر تک، آج سے 4-5 سال پہلے آپ نے بھاشن سنے تھے کہ ایک دم تبدیلی آ جائے گی، ادھر دودھ کی نہریں جاری و ساری ہوں گی،
ادھر شہد کی نہریں جاری و ساری ہوں گی، باہر سے لوگ نوکریاں کرنے کے لیے آئیں گے، غریب پیٹ بھر کے کھا رہا ہوگا، تبدیلی آ جائے گی، ایک دم انقلاب آ جائے گا۔ 2.5 سال گزر گئے، چلو اس کا تھوڑا سا تو کچھ نظر آئے، تھوڑا سا تو کچھ نظر آئے۔ میں تو مولانا آدمی ہوں، مجھے دنیا کی اتنی زیادہ معلومات نہیں ہے جتنی ان نوجوان بچوں کو معلومات ہے۔ جدید دور ہے، آپ ریٹنگ نکال کے رکھ دیں ابھی کہ پاکستان کے اندر گزشتہ 2-2.5 سال کے اندر کرپشن کتنی کم ہوئی ہے۔ لیکن ایک بات دیکھی ہے، ایک بات دیکھی، بڑے بڑے ڈکٹیٹر آئے اس ملک کے اندر، بڑے بڑے فوجی ڈکٹیٹر آئے، بڑے بڑے آمر آئے، فیلڈ مارشل آئے، بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے رب نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس ملک کو رہنا ہے، باقی رہنا ہے، اور یہ ملک باقی رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، لیکن یہ خود تباہ و برباد ہو جائیں گے جو میرے وطن کو، میرے اس شمرستان کو، گلستان کو اجاڑنے کی کوشش کریں گے۔ بات صرف اتنی کہہ رہا تھا، انفرادی طور پر ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ایک کلرک سے لے کر اوپر کی سطح تک ہر بندہ جھوٹ بولنے پر تلا ہوا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے رپورٹ دی کہ گزشتہ 2-2.5 سال کے اندر پاکستان کے اندر جو کرپشن کا گراف ہے وہ بڑا ہے، اور زیادہ کرپشن بڑی ہے، اور زیادہ جو ہے وہ بددیانتی بڑی ہے، اور زیادہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ حضرات گرامی، ہم ان حکمرانوں کو تو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں، میری اور آپ کی ان تقریروں سے ان حکمرانوں نے سدھر نہیں جانا ہے، انہوں نے بربادی اور تباہی کی طرف جانا ہے، اور ان کا مقصد آخرت ہوتی نہیں۔ ان کو تو لگتا ہے کہ مرنا نہیں، بلکہ ہم میں سے کسی کو ایسا لگتا ہے ہم دنیا میں معاملات ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مر کر اللہ کو جواب نہیں دینا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جھوٹ کا ایک اندازہ یہ ہے، ایک صاحب کہنے لگے کہ میں اپنے آفس سے چھٹی لے کر آیا ہوا ہوں، دوسرے کسی جگہ سے میڈیکل لیو لے کر آیا ہوا ہوں، تو میرا دل چاہ رہا ہے یہاں پر کہ تھوڑی لیو کو اور بڑھا لوں، تو میں اپنی کمپنی کو ایک اور میڈیکل رپورٹ بھجوا رہا ہوں کہ میری میڈیکل لیو جو ہے اس کو اور زیادہ ایکسٹینڈ کر دیا جائے۔ بھائی آپ بیمار ہیں، یہاں تو انجوائے کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ بولا ہاں ایسے ہی ہوتا ہے مولانا صاحب، ایسے ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، ہر بندہ ایسے ہی کرتا ہے۔ جھوٹی میڈیکل رپورٹیں ہم کمپنیوں کے اندر جمع کراتے ہیں، جھوٹے کلیم جمع کرتے ہیں ہم، اور اس کے بعد یہ جو پرچیزنگ کی جاتی ہے، اس پرچیزنگ کے اندر جو انوائس بنتی ہے وہ جھوٹ پر ساری 99%۔ وہ کہتا ہے میں بھی جھوٹ کروں گا، یہ کہتا ہے میں بھی جھوٹ کروں گا۔ کمپنی والا کتنا بچائے گا، کہاں تک روکے گا، کتنوں کو نکالے گا، کیا کرے گا؟ پھر ایک کمپنی والے سے میں نے پوچھا تھا، وہ کہنے لگا کہ بس تھوڑے بہت جو چوہے کھاتے رہتے ہیں اس کا کیا کر سکتے ہیں، بس کھانے دیں۔ ابا کہتے تھے کہ تھوڑے بہت چوہے کھاتے رہے تو ان کو چلتے رہنا، دھندا تو کرنا ہے تم نے، دھندے تو بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے ہو۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، اس کمپنی کے مالک کو نہیں پتا ہے لیکن بڑے مالک کو پتا ہے۔ رب تبارک یہ اپنے بچوں کو اگر ہم حرام کھلائیں گے، یہ جھوٹی پرچیزنگ کی یہ انوائس بنا کر ہم جمع کرائیں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں کریں گے، ہم اپنے بچوں کے پیٹوں کے اندر حرام لقمے ڈال رہے ہوں گے۔ یہ جعلی رپورٹس، میڈیکل کی جعلی کلیمز، دنیا جہان کے یہ فراڈ جس کے اندر میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ ایک انٹرویو کا ایک میں نے چھوٹا سا کلپ دیکھا، ایک پاکستان کا بہت بڑا تاجر ریل اسٹیٹ کا، وہ انٹرویو دے رہا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے، اس کے سامنے کہتی ہے، بولا آپ کو ان کی اچھی چیز کیا لگتی ہے، بری چیز کیا لگتی ہے؟ بولا کہ یہ جھوٹ بہت بولتے ہیں، رات دن جھوٹ۔ تو وہ بندہ کیا کہتا آگے سے یعنی اس کو شرم بھی نہیں ہے، ٹی وی پر بیٹھا ہوا ہے، جھوٹ تو پھر بولنا پڑتا ہے نا، اور بندہ جب دھندا کرتا ہے تو جھوٹ تو بولتا ہے نا۔ یہ ٹی وی پر بیٹھ کے چھپ کے کمرے میں نہیں کہا ہے کہ آپ بولو گے مولانا صاحب کیوں بیان کر رہے ہو، آپ حضرات کیوں بیان کر رہے ہو، اس نے چھپ کے کمرے کے اندر چوری کی تھی۔ یہ ٹی وی پر کروڑوں لوگوں کے سامنے بیٹھ کر ایک پاکستان کا بڑا ریل اسٹیٹ کا جو ہے ٹائکون جس کو کہتے ہیں آپ، وہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے اور قوم کو یہ سبق دے رہا ہے کہ پیارو اگر تمہیں اس طرح بڑا ہونا ہے تو تمہیں جھوٹ اور فراڈ کرنا ہے۔ اس کو پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے، یہ سب کی فائلیں جو ہے رکی ہوتی ہیں، آپ کی فائل چلی جاتی ہے کہتا ہے وہ فائل کے نیچے میں ٹائر لگاتا ہوں۔ یعنی باقاعدہ طور پر وہ ٹی وی پر بیٹھ کر نوجوان بچوں کو یہ سبق سکھانے کے بجائے کہ بیٹا تم گراؤنڈ سے چلو، گراؤنڈ سے محنت کرتے کرتے، جد و جہد کرتے کرتے، میری زندگی کی سٹرگل یہ ہے، میری زندگی کی جد و جہد جو ہے
کہ میں نیچے سے فٹ پاتھ سے چلتا ہوا فٹ پاتھ پر چادر بیچتا تھا، چلتے چلتے اللہ نے مجھے ترقی عطا فرمائی۔ بچوں کو یہ سبق دینے کے بجائے وہ یہ سبق سکھا رہا ہے کہ تم جتنا زیادہ جھوٹ بولو گے، فراڈ کرو گے، اتنے کامیاب ہوگے، اور جتنے زیادہ جو ہے فائلوں کے نیچے ٹائر لگاؤ گے، اتنی زیادہ فائلیں تمہاری دوڑتی ہوئی دفتروں کے اندر آگے جائیں گی۔ ایسا تو ہو رہا ہے، لیکن کم سے کم تم لوگوں کو سبق تو جھوٹ کا نہ دو، اپنے لیے گناہ جاریہ تو نہ کرو۔ یہ جب تک لوگ سنتے رہیں گے تمہارے لیے گناہ جاریہ ہوگا۔ حضرات گرامی، آج ہمارا معاشرہ حقیقت کے اندر دیکھا جائے نا، ہم سب کسی نہ کسی اعتبار سے گھومتے پھرتے ہوئے جھوٹ کے اندر ملوث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، فرمایا انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ انسان ہر اس سنی ہوئی بات کو سنے اور نشر کر دے۔ آج رات دن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی بات دیکھی فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، سچ ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، کیا نہ 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 نہ، جنت میں جانا ہے، بٹن دباؤ جنت میں جاؤ، شیئر کرو جنت حاصل کر لو۔ بھائی یہ صحیح ہے، غلط ہے، سچی ہے، جھوٹی ہے، کیا نہیں، کچھ پتہ آپ کو؟ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میں نے صرف آگے اس کو بڑھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے بڑھاتا جائے۔ آخری بات مرکزی نوجوانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا مرکزی پیغام دیا۔ اللہ اکبر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیکم بالصدق، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ۔ اللہ اکبر، بہت پیاری حدیث پاک، ایمان کو تازہ کرنے والی۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا، مسلم شریف کے اندر متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ سچ کو لازم پکڑ لو، سچ کو لازم پکڑ لو، تمہاری روزی میں برکت، تمہارے چہرے پر نور، معاشرے کے اندر تمہارا وقار، تمہاری عزت، اللہ کی رحمتوں کے تم مستحق ہوگے۔ اور جھوٹا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت اور رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ تو حضور نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ۔ فرمایا سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتی۔ میں نے آغاز کے اندر عرض کیا تھا کہ انسان ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولتا ہے۔ یہ جو میڈیکل رپورٹ لے گا، وہ جو میڈیکل رپورٹ جھوٹی بنانے والا ہوگا وہ کوئی للہ فلا بنا کے دے گا، وہ بھی پیسے اس کو رشوت دے گا، فراڈ بازی کرے گا، چکر بازی کرے گا، اور سارے کے سارے پیچھے جتنی گینگ ہوگی تو ایک جھوٹ کے پیچھے 100 جھوٹ اس کو بولنے پڑیں گے، 100 فراڈ کرنے پڑیں گے، 100 اللہ کی نافرمانی کرنی پڑے گی۔ اور جھوٹے آدمی کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا اس نے کل کیا کہا ہے، آج کیا کہا ہے۔ اس کی کل کی سٹوری اور ہوتی ہے، آج کی سٹوری اور ہوتی ہے، پرسوں کی سٹوری سنو گے کچھ اور ہوگی۔ اور بازار کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں یار یہ اس کی یہ دلال جو ہے اس کی دکان، یہ تو جھوٹا آدمی، توبہ اس سے اللہ بچا، اس کی دکان پر کبھی نہ جانا۔ نہ اللہ کی رحمت اس کے لیے، نہ دنیاوی اعتبار سے منفعت، وقتی طور پر اس کو لگتا ہے کہ اس کی عیاری، چلاکی، مکاری وہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے اپنی باتوں کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، علیکم بالصدق، فرمایا سچ کو لازم پکڑو، سچ تمہیں نیکی کی طرف لے کر جائے گا اور نیکی تمہیں جنت کے اندر پہنچا دے گی۔ اور فرمایا کہ انسان سچ بولتا رہتا ہے، سچ کی کوشش کرتا رہتا ہے حتی یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ کے ہاں اس کو سچا لکھ دیا جاتا ہے، صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ علیکم بالکذب، جھوٹ کو جو ہے جھوٹ سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار۔ فرمایا جھوٹ تمہیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ تمہیں جہنم میں لے جاتا ہے۔ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، صبح جھوٹ بولتا ہے، شام کو جھوٹ بولتا ہے، کچھ منفعت کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کچھ اپنی جھوٹی شہرت کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ کہیں ٹرین میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، کوئی ملا اس کے سامنے جھوٹی باتیں کریں گے، میرے پاس یہ ہے، فلان ہے، میرا خاندان یہ ہے۔ ارے کیا ہوگا خدا کے بندے ان باتوں سے تجھے کیا ملے گا؟ کیوں اپنی آخرت برباد کر رہا ہے؟ فرمایا کہ جھوٹ تمہیں جہنم کے اندر لے جائے گا، اور بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے حتی یکتب عند اللہ کذابا، اللہ کے ہاں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، یہی پیغام ہے جو رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ اور بڑی اچھی بات لگی مجھے، اوریہ مقبول جان نے ایک بات کہی، بیوروکریٹ ریٹائر ہے، تجزیہ کار صحافی ہے،
اس نے کہا کہ ہمارے اسکولوں کے اندر یہ جو برٹش نظام ہے، بیکن ہاؤس ہے اور یہ ایجوکیٹر ہے اور سٹی ہے اور فلان ہے، جس کے اندر ہم اتنے پیسے دے کر اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کی آخرت کو تباہ، وہاں بچیوں کو نچوایا جاتا ہے اور بچوں کو جو سٹوریز، بک سٹوریز ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں، اس کے اندر وہ کیا نام ہے، الیگزینڈرا یا پتہ نہیں کس کی کہانی، وہ جھوٹ، یعنی وہ جھوٹ بول کر اپنے ماں باپ کے ساتھ چیٹ کر رہا ہوتا ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، وہ سٹوریز جو ہے وہ بچوں کو بچپن سے پڑھائی جاتی ہے۔ بڑی پیاری بات کہی اور یہ مقبول جان نے کہ خدا کے بندو، اگر تمہیں بچوں کو پڑھانا ہے تو حضور سیدنا غوث اعظم کی والدہ کا قصہ پڑھاؤ کہ انہوں نے اپنے بچے کو جب بغداد، اپنے نور نظر کو جب بغداد پڑھنے کے لیے بھیجا تو ایک ہی نصیحت کی کہ میرے بیٹے عبد القادر، کبھی تم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ قربان جائے غوث اعظم کی والدہ پر، ایک نصیحت کر کے بھیجا۔ ان کو پتا تھا کہ یہ مرکز دے کے بھیج رہی ہوں، میں بنیاد دے کے بھیج رہی ہوں، میرے بیٹے بس ایک بات تمہاری ماں کہہ رہی ہے کہ جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ سب کچھ لٹ گیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب و کامران کر دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کے صدقے اللہ ہم پر کرم کر دے گی۔ جتنے میرے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے، ہم سب بیٹھے ہوئے، خدا تبارک و تعالیٰ ہمیں جھوٹ کی لعنت سے، لعنت اللہ علی الکاذبین، ہمارا نقصان ہوتا ہو، نہیں ملتا ہے نہیں ملے، لیکن میرا مالک و مولا ہم سب کو، ہمارے معاشرے کو جھوٹ کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد